اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، کوتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قتال قتل کرنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا، تم پر جنگ کرنا، جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ اور وہ یعنی جنگ کرنا، جہاد کرنا جو ہے، کرہ لکم تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ کرہن کا مطلب ہے کراہت آتی ہے، یعنی تم اسے ناگوار سمجھتے ہو۔ وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تکرہو کہ تم کسی چیز سے کراہت کرو، کسی چیز کو پسند نہ کرو، شیئن یعنی کسی چیز کو تم پسند نہ کرو، وہ اور وہ چیز خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وہ اور وہ خیر بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تحبوا ان کہ تحبوا تم پسند کرو، یعنی تم کسی چیز سے پسند کرو، کسی چیز سے محبت کرو، شیئن یعنی کسی چیز سے، وہ اور وہ چیز شر لکم شر یعنی وہ تمہارے لیے پھر شر ہو، شر ہو لکم تمہارے لیے، تو وہ تمہارے لیے شر کا باعث بن جائے یا فساد بن جائے یا بری ہو تمہارے حق میں، یعنی جس چیز کو تم پسند کرو وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جنگ کرنا، اب جہاد کرنا تم پر فرض ہے۔ تو اس حساب سے جیسے مسلمان ہوتے ہیں سب پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کی تعلیم حاصل کریں، ٹریننگ کریں، اپنے آپ کو مجاہد بنائیں، تاکہ جب ضرورت ہو تو وہ ملک کا دفاع کر سکیں، یعنی ملک میں کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل تو فوج ہوتی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر بندہ وہ مکمل طور پر فوجی ہوتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوتبہ یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم القتال تم پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، جبکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اور ممکن ہے ایک چیز جسے تم ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور ممکن ہے ایک چیز جسے تم پسند کرو وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جہاد کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے اور اسلامی سلطنت بنی تو اللہ کا حکم آ گیا جہاد کا، تو کفار کے خلاف لڑائی کا، جنگ کا حکم فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا۔ اگر دشمنان اسلام مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمان دفاع کے لیے جہاد کو فرض سمجھیں، اگر مسلمانوں کا کسی سے معاہدہ ہو تو پھر معاہدوں کی پاسداری کرنا اول فرض ہے۔
جہاد کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ بندہ بیوی بچے چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی کاروبار، اپنی چیزیں، اپنا تو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تو اپنی پیاری چیزوں سے دور ہوتا ہے تو اس کو یہ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور بعض اوقات کسی چیز کو اپنے حق میں بندہ بہتر سمجھ لیتا ہے تو اسی میں ہی اس کا نقصان اور شر فساد ہوتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ بعد میں بندے پر جب زہر ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے وہ کاش میں یہ کام نہ ہی کرتا۔ تو جہاد کا ترک کرنا جو ہے وہ نقصان ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں نا، اگر جہاد نہیں کریں گے تو دشمن پر دوسرے ملک جو ہیں وہ اس کی فوج قبضہ کر لے گی، دوسرا ملک جب قبضہ کر لے گا تو آپ آزادی سے محروم ہو جائیں گے، اور وہ دوسرا دشمن جو قبضہ کرے گا وہ غلام بنا لے گا، پھر ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے جب شریعت کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس وقت بندے کے اوپر، یعنی جو رہنے والے اس علاقے کے ہیں یا ملک کے ہیں، تو ان پر اپنا دفاع کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی دفاع کو جہاد عین کہتے ہیں، یعنی جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے تو دفاع کے لیے اس کی مزاحمت کریں، تو یہ جہاد اس طرح یہ فرض عین ہے۔ تو ایک ہوتا ہے جہاد فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر چند بندے بھی یا تھوڑی فوج بھی جا کر کوئی جہاد کرتی ہے تو وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پورا ملک جو ہے وہ اس کے لوگ تیار ہیں تو جب حکم ہوتا ہے تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں جہاد کرنے کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جہاد فرض عین ہے، کیونکہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بطور بھیجا کہ یہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی آپ پر جہاد کرنا، آپ پر جنگ کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یعنی اب اگر کفر جو ہے، کافر جو ہے وہ جنگ کریں تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو کیونکہ دفاع کرنا یہ حکم آ گیا اللہ کا کہ آپ نے اب دفاع کرنا ہے، تو یہ حکم ہو گیا۔ تو یہاں ایک تعلیم اور بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم اگر برا لگتا ہے تو اس میں بھلائی چھپی ہوتی ہے، مان لینا چاہیے۔ اللہ کا حکم جو ہے ہر صورت ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بندے کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ بندے کی نفسیات کو بخوبی جانتا ہے۔ اپنی خواہش جتنی بھی آپ ملا کے کوئی کام کریں گے تو وہ اس کام میں کوئی نہ کوئی شر فساد اور نقصان چھپا ہوتا ہے جو بعد میں زہر ہوتا ہے۔ جیسے بندے کی آپ کو پتہ ہے نفس کی خواہشات میں بندہ پڑا رہتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کھانا پینا ہو، اچھا پہننا ہو، خوب سونا ہو، اور جو ہے اپنی موج مستی ہو، لیکن اگر دشمن حملہ کر دے اور دفاع نہ ہو تو وہ دشمن جب حملہ کر کے وہ سب کچھ جو بندے کا مال اور سب کچھ وہ غصب کر لے گا، تو پھر بندے کے پاس نہ اچھا کھانا ہوگا، نہ اچھا پہننا، نہ خوب سونا، اور نہ ساری اس کی جو یہ زندگی کی جو مزے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جہاد کرنے سے کیا ہے کہ بندے کی بقا ہے، ملک کی بقا ہے، اور اپنی جو زندگی ہے اس کا دفاع ہے کہ اپنی پرسکون زندگی بندہ گزار سکتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں۔ اسلام ایک حصہ ہے
نماز ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ ہے، حج بیت اللہ ایک حصہ ہے، نیکی کا حکم دینا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے، اور وہ شخص نامراد ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم، داؤد اور نسائی، ان تین کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہاد کرنے کی خواہش کے بغیر مر گیا وہ نفاق کے ایک حصے کے ساتھ مر گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ ان پاؤں کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ان 4 کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال لی گئی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی، یعنی جیسے فوجی یا سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتے ہیں، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی۔ تو یہ آنکھیں جن کے پاس ہوں گی تو وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے ساری بھلائیاں جو ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں۔ اللہ سے تعلق اور دین کے ساتھ جو ہے الفت، اور اسلام جو کہ ہمارا دین ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب دشمن کے خلاف بندہ دفاع کرتا رہے اور اپنے ملک کے اندر جو ہے پھر امن و سکون رہتا ہے اور معاملہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جہاد جو ہے یہ ملک کے دفاع کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ جنگ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور تاکہ مسلمان اندر اپنے ملک میں سکھ کا سانس لیں اور سکون کی زندگی گزار لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرسکون زندگی گزار کے اس دنیا سے ایمان اور اعمال نیک کے ساتھ رخصت کرے، آمین۔